السلام علیکم اور دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم کمپیوٹر میموری کی دنیا میں ایک اہم چیز کا جائزہ لے رہے ہیں، روم یعنی ریڈ اونلی میموری۔ ہمارے پاس ایک مضمون ہے آئی ٹی ایکسپرٹ جاوید حسن صوفی کا روم اور اس کی اقسام کی وضاحت۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد سیدھا سادہ روم اور اس کی جو خاص قسم ہے نا، پی روم، ای پروم اور ای پروم، ان کو سمجھنا ہے مختصر انداز میں۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ یہ روم آخر ہے کیا اور یہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ جی، روم جو ہے نا وہ بیسیکلی نان والیٹائل میموری ہے۔ نان والیٹائل کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ بجلی چلی بھی جائے تو اس میں جو معلومات ہے وہ محفوظ رہتی ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتی۔ اچھا۔ اور یہ کمپیوٹر یا کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس ہو، اس کو چلانے کے لیے یعنی سٹارٹ کرنے کے لیے جو بالکل بنیادی ہدایات ہوتی ہیں نا، ان کو سنبھال کر رکھتی ہے۔ یعنی بوٹنگ وغیرہ کے لیے؟ بالکل، سٹارٹ اپ انسٹرکشنز۔ اور چونکہ اس کا ڈیٹا مستقل ہوتا ہے یا اسے بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسی لیے اسے ریڈ اونلی کہتے ہیں، یعنی بس پڑھ سکتے ہیں، لکھ نہیں سکتے آسانی سے۔ ٹھیک، یہ تو ہوئی روم کی بات، لیکن مضمون میں پھر پروم کا ذکر آتا ہے۔ یہ روم سے الگ کیسے ہوئی؟ کیا فرق تھا؟ ہاں، اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، پروم کا مطلب ہے پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری۔ فرق یہ تھا کہ جو عام روم تھی نا، وہ فیکٹری سے ہی پروگرام ہو کر آتی تھی، جی، جبکہ پروم جو ہے وہ آپ کو ایک خالی چپ کی صورت میں ملتی تھی، جسے صارف یا بنانے والا خود بعد میں ایک خاص مشین سے پروگرام کر سکتا تھا، لیکن صرف ایک بار۔ اچھا، جی، یہی اس کی خاص بات تھی، ون ٹائم پروگرامیبلٹی۔ ایک دفعہ پروگرام کر دیا تو بس وہ پھر روم کی طرح ہی بن جاتی تھی۔ اس سے آپ کہہ لیں مینوفیکچررز کو تھوڑی لچک مل گئی تھی کہ وہ ضرورت کے مطابق چیزیں بنا سکیں۔ سمجھ گیا۔ تو پروم تو ایک بار پروگرام ہو گئی، جی، لیکن اگر مان لیں پروگرامنگ میں کوئی غلطی ہو گئی یا بعد میں کچھ بدلنا پڑا، جی، پھر کیا اسی لیے ای پروم آئی؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، یہی مسئلہ تھا۔ تو ای پروم آئی یعنی اریزیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری۔ اب نام سے ہی ظاہر ہے نا؟ ہاں، اریزیبل، مٹانے والی۔ جی، اسے نہ صرف پروگرام کیا جا سکتا تھا بلکہ اس میں جو ڈیٹا ہے اسے مٹایا بھی جا سکتا تھا اور پھر دوبارہ پروگرام کیا جا سکتا تھا کئی بار۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کے لیے ایک خاص قسم کی روشنی استعمال ہوتی تھی، الٹرا وائلٹ یا یو وی لائٹ۔ چپ کے اوپر ایک چھوٹی سی وہ شفاف سی کھڑکی ہوتی تھی، کوارٹز کی بنی ہوئی۔ میں نے دیکھی ہیں شاید پرانے مدر بورڈز پر۔ جی بالکل، اس کھڑکی سے یو وی لائٹ ڈال کر ڈیٹا صاف کیا جاتا تھا۔ یہ ڈیولپرز کے لیے تو بہت کارآمد چیز تھی، کیونکہ وہ کوڈ لکھتے، ٹیسٹ کرتے، غلطی ہوتی تو مٹا کر دوبارہ لکھ لیتے، نئی چپ نہیں لینی پڑتی تھی۔ یو وی لائٹ سے مٹانا، یہ تھوڑا سا وہ مشکل عمل نہیں لگتا تھا؟ چپ نکالو، لائٹ میں رکھو۔ ہاں، تھوڑا سا تو تھا، ظاہر ہے وقت بھی لگتا تھا۔ تو یہاں سے بات میرے خیال میں واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ پھر آئے ای پروم، اس نے کیا آسان کیا؟ جی ہاں، ای پروم نے اس عمل کو بہت آسان بنا دیا۔ ای پروم یعنی الیکٹریکلی اریزیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری۔ الیکٹریکلی یعنی بجلی سے؟ بالکل، اس میں ڈیٹا مٹانے اور دوبارہ پروگرام کرنے کے لیے کسی یو وی لائٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ کام بجلی سے ہی ہو جاتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کے لیے چپ کو ڈیوائس سے نکالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا، یہ تو کمال ہو گیا۔ جی، یہ ای پروم سے کہیں زیادہ تیز اور آسان طریقہ تھا، اور اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج ہم جو فرم ویئر اپڈیٹس کرتے ہیں نا، وہ ممکن ہوئی، جیسے کمپیوٹر کا بایوس اپڈیٹ کرنا ہو یا موڈیم کا سافٹ ویئر یا دوسری ڈیوائسز۔ اچھا، تو آج کل جو بایوس اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ ای پروم کی وجہ سے ہیں یا اس جیسی کسی چیز کی وجہ سے؟ جی، ای پروم یا پھر اس کی جو جدید شکلیں ہیں جیسے فلیش میموری، وہ استعمال ہوتی ہیں۔ ان کی بدولت ہی ہم آسانی سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر پاتے ہیں۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ روم بس ایک ہی طرح کی نہیں رہی، یہ وقت کے ساتھ ضرورت کے مطابق بدلی ہے۔ پہلے وہ جو بالکل نہیں بدل سکتی تھی، پھر وہ جو ایک بار بدلی جا سکتی تھی، پھر وہ جسے مٹایا جا سکتا تھا، اور اب وہ جسے بجلی سے آسانی سے بار بار بدلا جا سکتا ہے۔ بالکل، سفر بہت دلچسپ ہے، مستقل روم سے شروع ہو کر پروم تک
جو ایک بار پروگرام ہو، پھر EEPROM جسے UV سے مٹایا اور دوبارہ پروگرام کیا جا سکے، اور آخر میں EEPROM جسے بجلی سے ڈیوائس میں لگے ہی مٹانا اور پروگرام کرنا ممکن ہوا۔ اس پورے ارتقاء نے آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کو کتنی زیادہ لچک، کتنی فلیکسیبلٹی دے دی ہے۔ چلیں، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔